بات انجینئر صاحب یہ ہونی چاہیے کہ قرآن اور اہل بیت کو لے کے کون چل رہا ہے، ان فرقوں کے اندر رہتے ہوئے حسینی کون ہے، یزیدی کون ہے، اصل مارے گا یہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلمانوں کے اندر مختلف فرقے پائے جاتے ہیں، چاہے عرب ہو یا عجم ہو۔ عربوں میں سلفی اور سنی کے مشہور ہیں، شیعہ سنی بھی ہیں، اور مختلف مکاتب فکر وہاں پہ پائے جاتے ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں برصغیر پاک و ہند کے اندر دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، سلفی، یہ الفاظ زیادہ مشہور ہیں۔ شیعہ، ایک مسلمان کا ان فرقوں کے حوالے سے کیا نقطہ نظر ہونا چاہیے اور خود اس کا اپنے بارے میں کیا ہونا چاہیے؟ اگر آپ کسی بھی عقیدے سے وابستہ ہیں، اگر آپ دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں، شیعہ، اہل حدیث ہیں، تو آپ چونکہ اپنے آپ کو حق پہ سمجھتے ہیں، یہ آپ کا رائٹ ہے کہ آپ اپنے آپ کو حق پہ سمجھیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں دیوبندی ہوں تو لہٰذا دیوبند اہل حق کی جماعت ہے۔ آپ اگر بریلوی ہیں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ امام احمد رضا رحمہ اللہ وہ حق پر ہیں، میں ان کا ماننے والا ہوں، میں بریلوی ہوں۔ شیعہ ہیں تو آپ اپنے آپ کو حق پہ کہیں۔ اسی طرح علی سبیل المثال والقیاس آپ یہ رویہ رکھ سکتے ہیں اپنے بارے میں، کیونکہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جس شریعت کو میں مان رہا ہوں اور جن ائمہ کو میں پیروی کر رہا ہوں، انہوں نے جو مسائل اخذ کیے وہ اپنی عقل کے مطابق دیانت داری کے ساتھ قرآن و سنت سے اخذ کیے، اور میرے لیے، میری نجات کے لیے یہ بہتر ہے، یہ آپ سمجھتے ہیں۔ دوسروں کے بارے میں آپ کا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں، قرآن مجید نے ہمیں یہ جگہ جگہ پر ہمیں حکم دیا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لینا ہے اور الگ الگ نہیں ہونا ہے۔ سماکم المسلمین، ہمارا نام مسلم رکھا ہے، مؤمن کہا گیا، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، اہل ایمان کہا گیا، ایمان سے خطاب کیا گیا ہے، مؤمنین کا ٹائٹل دیا ہے، مسلمین کا کیا ہے۔ تو اس وجہ سے بہتر تو یہ کہ ہر ایک شخص اپنے آپ کو مسلم کہے، اور فرقوں سے جتنی جلدی ہو سکتا ہے وہ اپنے آپ کو قرآن مجید اور اہل بیت علیہم السلام کی تعلیمات کی طرف لائے، چونکہ متواتر احادیث کے اندر ان دونوں سے تمسک کا، دونوں سے احتسام کا حکم دیا گیا ہے۔ کتاب اللہ و عترتی الثقلین، مضبوطی سے تھام کے رکھو، تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے جب تک کہ ان دونوں کو تم تھام کے رکھو گے۔ قرآن اہل بیت دونوں آپس میں ملے ہوئے ہیں۔ یہ نہیں کہا گیا کہ آپ مختلف ٹائٹلز کے ساتھ سامنے آئے، یہ نہیں کہا گیا، لیکن اس کے باوجود بھی اگر آپ، چونکہ فرقے تو بننے ہیں، فرقے تو ہونے ہیں، جب ایک شخص وہ اپنی عقل کے مطابق مسائل کا استنباط کرتا ہے تو لازمی بات ہے دوسروں سے اختلاف بھی ہو جاتا ہے، کوئی ایک الگ رائے بھی آ جاتی ہے، پھر اس کے ماننے والے کچھ ہو جاتے ہیں، اس کے شاگرد پیدا ہوتے ہیں، تو یہ پھر مکتب مشہور ہو جاتا ہے۔ آئندہ بھی بہت سارے مکاتب وجود میں آئیں گے، ایک شخص کے بہت سارے شاگرد بن جائیں، اس کا مکتب بن جاتا ہے۔ جیسے آج کل مکتب غامدی ہے، غامدی صاحب کا ایک اپنا ایک موقف ہے۔ غامدی صاحب کے اسی مکتب سے ملتا جلتا وہ عرب کے اندر دکتور محمود شاہرور کا ہے۔ دکتور شاہرور کو اگر آپ اسٹڈی کریں گے تو آپ کہیں گے میں غامدی صاحب کو مطالعہ کر رہا ہوں۔ تو یہ چونکہ دکتور شاہرور کو میں نے ان کا اسٹڈی کیا، لیکن دکتور شاہرور کا ایک وہ بہت واضح لفظوں میں بول دیتے ہیں، غامدی صاحب بہت ساری چیزوں کو جو ہے وہ مصلحتاً بول نہیں پا رہے ہوتے ہیں، شاید ان کی آڈینس جو ہے وہ ہماری برصغیر پاک و ہند کی ہے جہاں پہ ناسبیت کا زیادہ زور ہے۔ بہرحال بات کہیں اور جا رہی ہے۔ میں اس ویڈیو کے اندر انجینئر محمد علی مرزا بھائی صاحب کو مخاطب کر کے کچھ گزارشات کرنا چاہتا ہوں۔ انجینئر صاحب کی جہاں تک میں نے جو ویڈیوز سنی ہیں یا جو باتیں مجھ تک آئی ہیں، تو بہت ساری چیزوں میں ان سے مجھے اتفاق ہے۔ مثلا جو بنو امیہ کے حوالے سے ان کا موقف ہے، اور جو حکمرانوں کے حوالے سے ہے، جو ان کا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے حوالے سے ہے، امام علی کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ عنہ علیہ السلام کے حوالے سے، تو اس میں تو میں ان کے ساتھ متفق ہوں، لیکن ان کا جو طریقہ کار ہے جو دوسرے فرقوں کے حوالے سے ہے وہ انتہائی نازیبا ہے۔ میں بہت سلیکٹڈ الفاظ استعمال کر رہا ہوں۔
نازیبہ اس بنیاد کے اوپر ہے کہ میں نے آپ سے کہا کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ سارے فرقے باطل ہیں، گمراہ ہیں، بے دین ہیں، تو کس بنیاد کے اوپر آپ انہیں کہہ رہے ہیں؟ چونکہ ان کے بڑوں کی کتابوں کے عبارات کے حوالے سے، یا اس بنیاد پر کہ جی فرقہ بننا غلط ہے لہٰذا یہ سارے کے سارے باطل ہیں؟ آپ فرقوں کو ریجیکٹ کرنا چاہتے ہیں نا. آپ مسلم کتابی کی اگر بات کرتے ہیں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ اپنے اپنے فرقے کے اوپر رہتے ہوئے، جو کہ میرا موقف ہے، آپ جس فرقے پر بھی ہیں آپ رہیں، لیکن دوسرے کو باطل اور گمراہ کہنے کا حق آپ کے پاس نہیں ہے. آپ دیوبندی یا بریلوی کو بدعتی کہنے کا حق آپ کے پاس نہیں ہے، گمراہ، جہنمی، واجب القتل. یا اگر آپ سنی ہے تو شیعہ کے بارے میں یہ کہیں کہ یہ رافضی واجب القتل ہے، یہ آپ کو حق نہیں ہے. امام ابن القیم نے کتاب لکھی ہے اعلام الموقعین، اس کے اندر انہوں نے بہت ساری مثالیں لکھی ہیں. اگر اس کتاب کو پڑھیں گے تو کچھ چیزیں بہت آسانی سے واضح ہو جائیں گی. صحابہ کرام میں جو اختلافات تھے آپس کے، عبداللہ بن مسعود اور جناب عمر رضی اللہ عنہما کے درمیان میں 100 مسائل کے اوپر اختلاف تھا. کتنے؟ 100 مسائل پہ اختلاف تھا صحابہ کرام کے اندر. حضرت عائشہ اور دیگر صحابہ کے درمیان میں اختلاف پایا جاتا تھا کہ پروردگار کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ رب العزت کا دیدار کیا یا نہیں کیا. اختلاف پایا جاتا تھا. تو یہ کیا چھوٹا اختلاف ہے؟ ایک پہ اس بات ہے اور دوسرے میں انکار ہے. تو کیا اس بنیاد پہ گمراہی اور الگ فرقے بنے؟ نہیں بنے. تو یہ جو فرقے الگ الگ ہیں، اگر اس پہ یہ کہا جائے کہ سارے کے سارے گمراہ ہیں، دین سے نکلے ہوئے ہیں، اور جو بات میں کر رہا ہوں وہی اسلام اور وہی کتاب کے اوپر مبنی ہے، تو یہ رویہ وہ تطرف اور انتہا پسندانہ رویہ ہے. اس رویے سے معاشرے کے اندر اصلاح نہیں کی جا سکتی. ورنہ تو جو باتیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یا تو کتاب کو مانیں گے یا اپنے بڑوں کے عقائد کو، کہیں جگہ پر یہ چیزیں صحیح آ جاتی ہیں. لیکن مجموعی طور پر اگر آپ کسی فرقے کو ٹارگٹ کرتے ہیں اور انہیں آپ کہتے ہیں کہ تم ان چیزوں کا جواب دو ورنہ تو تم گمراہ ہو، تو فرقوں کے حوالے سے ہمیں یہ مسلمانوں کو چونکہ ڈیوائیڈ کرتی ہیں. آپ کے جو فالوورز ہیں، جو باتیں وہ اس چیز کو آپ کے ذہن کے مطابق نہیں سمجھ رہے ہوتے، وہ ان کو اسلام سے ہی نکال دیتے ہیں. جب وہ اسلام سے نکالتے ہیں اور پھر بعد میں اگر کوئی ان کو بتا دے کہ تمہارا فرقہ یہ بھی اسلام کے اوپر نہیں ہے، تو وہ کہے گا کہ بھائی میں ایسے اسلام کو ہی نہیں مانتا، وہ اسلام سے ہی چلا جائے گا. اگر آپ یہ دیکھیے کہ عرب کے اندر جو ابھی جو لوگ ایکس مسلم یا الحاد کی طرف جا رہے ہیں کثرت کے ساتھ، دکتور شحرور کے متبعین زیادہ نکل رہے ہیں، غامدی صاحب کے متبعین زیادہ ایکس مسلم بن سکتے ہیں، ملحد ہو سکتے ہیں. انجینئر صاحب اگر آپ کا رویہ یہ رہا تو آپ کے اس رویے کی وجہ سے مسلمانوں کو فائدہ ہونے کے بجائے زیادہ لوگ اسلام چھوڑتے جائیں گے، زیادہ لوگ اسلام چھوڑتے جائیں گے. سب فرقے، وہ یہ بات ضرور ہے کہ فرقے جو آگے جو بن رہے ہیں، اس لیے میں ان کو فرقہ، جو ہمارے جو ہندوستان پاکستان میں، ان کو میں فرقہ نہیں کہتا، اسکول آف تھاٹ کہتا ہوں، چونکہ یہ اپنے آپ کو فرقہ کہہ دیتے ہیں. یہ بات غلط ہے. ان کو اپنے آپ کو فرقہ نہیں کہنا چاہیے. یہ اپنے آپ کو فرقہ یا اپنے آپ، یا ان میں جو لوگ انتہا پسند ہو جاتے ہیں وہ دوسروں کو کافر کہہ دیتے ہیں، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. اس پہ تو آپ گرفت کریں، اور جتنا آپ گرفت کر سکتے ہیں اچھی بات ہے. قرآن مجید اور اہل بیت کی تعلیمات، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان تک آپ ان کی اقتداء کی طرف آپ لے کر آئیں. لیکن اگر آپ سب کو گمراہ قرار دے دیتے ہیں اور آپ یہ کہتے ہیں کہ ان سب کی تعلیمات وہ باطل کے اوپر ہے اور قرآن مجید سے ہٹ کر ہے، تو یہ چیز جو ہے یہ بجائے فائدہ دینے کے نقصان دہ ہے. یہ میری ہے آپ کو دعوت اصلاح. آپ کیا کر سکتے ہیں؟ جو بات میں نے عرض کی آپ کو کہ آپ اپنے فرقوں پہ رہتے ہوئے اپنے آپ کو حق سمجھیں، دوسروں کو باطل نہ قرار دے، فتویٰ نہ لگائیں. دوسری جو بات ہے وہ ہے صوفیاء کرام کے حوالے سے. صوفیاء کرام کے حوالے سے جو آپ کا موقف ہے اس سے تو میں بالکل ایگری نہیں ہوں. بالکل اس میں میرا آپ کا اختلاف ہے اور انجینئر صاحب سے، کہ صوفیاء کرام کی جو کرامات ہیں، صوفیاء کرام کے جو ان کے اوپر احوال طاری ہوتے ہیں، جو کشف اور مراقبے کی جو صورتحال کے اندر ہوتی ہے، جو ان کی گفتگو ہے یا جو ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اس پر اس کو بے دینیت قرار دے دینا یا اس کو
یہ کہتے ہیں معاذ اللہ کہ یہ تو دعویٰ نبوت کر دیتے، یا جس طرح ایک شخص نے دعویٰ نبوت کیا وہ بھی تو انہی باتوں کو مان رہا تھا. زمین اور آسمان کا فرق ہے، دونوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. ہم نے الحمدللہ ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو صوفیاء کرام کی وجہ سے اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، اور دنیا کی پوری طاقت، وساوس اور اندیشے، شیطان کے پورے لشکر ان کے اوپر لگا ہوا ہے کہ انہیں اسلام سے نکال دے. بچے ہوئے ہیں تو صوفیاء کرام کی وجہ سے، اہل البیت سے تعلق کی وجہ سے، اہل البیت سے جڑ جانے کی وجہ سے. اور چونکہ صوفیاء کرام کی میں اس لیے ان کا احترام زیادہ کرتا ہوں، اور ان کو میں اپنے لوگوں سے کہتا ہوں کہ آپ ان کی زندگی کا مطالعہ کریں، چونکہ وہ اہل البیت کے شاگرد رہے ہیں، اہل البیت سے انہیں یہ سب کچھ ملا ہے. یہ بات کی بات ہے کہ بعد میں حکمرانوں نے اہل البیت کو تو بالکل چھوڑ دیا اور ان صوفیاء کرام کے ساتھ رہتے، اور لیکن صوفیاء کرام نے کبھی اہل البیت سے اپنے آپ کو الگ نہیں کیا. آپ تمام صوفیاء کو پڑھ لیجئے، وہ اسی گھرانے سے ان کو جو فیض ملا تھا یا جس طرح سے وہ دین کی تعلیمات دے رہے تھے وہ اسی گھرانے سے تھے. تو صوفیاء کرام لوگوں کو دین پر استقامت دیتے ہیں، ان کے اندر ایسی اسپرٹ پیدا کرتے ہیں کہ لوگ مسلمان ہونے پہ فخر محسوس کرتے ہیں. تو یہ دو باتیں تھیں جو میں نے آپ سے گزارش کرنا چاہیے. اور پہلی جو بات ہے کہ فرقوں کے حوالے سے جو آپ کا جو موقف ہے، ایک وقت تھا کہ میں بھی یہی سمجھتا تھا، لیکن جب میں نے اہل بیت کی زندگی کو تفصیل کے ساتھ مطالعہ کیا اور اس بات کو میں نے دیکھ لیا کہ ہمارے ہاں جو کمی ہے نا وہ یہ نہیں کہ فرقے ہیں. انجینئر صاحب، بات یہ نہیں ہے کہ مسلمانوں میں بہت سارے فرقے ہیں، بات یہ ہے کہ مسلمان اہل بیت کو نہیں پڑھتے. بات یہ ہے کہ مسلمانوں نے اموی زمانے میں لکھی ہوئی ان حکایات کو تو مان لیا ہے، اموی دور کے اندر لکھی ہوئی باتوں کے ساتھ تو چمٹے ہوئے ہیں، اسے ہی مذہب سمجھا ہوا ہے. اہل البیت کی تعلیمات سے آج تک ان کو آشکار نہیں کیا گیا. فرقے اسی لیے ہیں. آج تو جنگ اس کی ہے بھی نہیں، یہ معرکہ تو یہ ہے بھی نہیں کہ یہ کس فرقے کا ہے. آج تو یا تو حسینیت ہے یا یزیدیت ہے. میں نے ایسے بے تحاشا دیوبندیوں کو دیکھا ہے کہ جو ناصبی نہیں ہیں، جو حسینی ہیں. میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو اپنے آپ کو صوفی کہتے تھے لیکن وہ ناصبی ہیں. تو بات تو آج ساری اسی کے اوپر آ گئی ہے. تو فرقوں کی بات نہ کریں، بات اس کی کریں کہ قرآن اور اہل بیت کو کون لے کے چل رہا ہے. بات انجینئر صاحب یہ ہونی چاہیے کہ قرآن اور اہل بیت کو لے کے کون چل رہا ہے. ان فرقوں کے اندر رہتے ہوئے حسینی کون ہے، یزیدی کون ہے، اصل مارے گا یہ. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر آپ غور و فکر کریں گے. بس یہی کہنا تھا میں نے. بہت شکریہ، والسلام علیکم.